السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ توحید سیریز کنٹینیو کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا سے ہمیں اپنے اندر کی مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے ہمیں کہ کوئی مخلوق الہ نہیں ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کا، الوہیت پن کا کیسے انکار کرنا ہے اور کن چیزوں کا سے ہمیں انکار کرنا ہے، کیسے انکار کرنا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے اب تک۔ اب ہم الہ کو سمجھتے ہیں کہ الہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا، ربوبیت پن کا اقرار کرنا ہے، اس بات کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی بتاتے ہیں معبود، لفظی معنی ہے عبادتوں کو لینے والا، عبادتوں کے لائق۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی مطلب کہ کسی بھی لینگویج کو ترجمہ کرنا ہے دوسری لینگویج میں، اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں معبود کا مطلب کیا ہے؟ معبود کے معنی کیا ہے؟ معبود کے معنی ہے حاجت روا، مطلب کہ سارے حاجتوں کو پوری کرنے والے۔ معبود کی پہچان کیسے کریں ہم؟ 4 اعتبار سے کریں کہ اس اعتبار کو کہتے ہیں ہم اعتبارات الہ۔ وہ 4 اعتبار کیا ہے؟ ذات، صفات، افعال، آثار۔ ذات یعنی ذات میں خدم ہونا، خود سے قائم ہونا۔ دوسرا ہے صفات، صفات یعنی کامل ہونا، از ازل تا ابد تک نقص اور زوال سے پاک ہونا۔ ذاتی صفات کتنے ہیں؟ اب ذاتی صفات ہے 7۔ پہلے ہے حیات، دوسرا ہے علم، تیسرا ہے ارادہ، چوتھا ہے قدرت، 5واں ہے سماعت، 6واں ہے بصیرت، 7واں ہے کلام۔ یہ 7 ذاتی صفات ہے۔ اب تیسرا ہے افعال، افعال میں مختار ہونا، ذاتی قوت ہونا۔ چوتھا ہے آثار یعنی مالک ہونا، سارے ملک کا مالک۔ اس 4 اعتبار کو کہتے ہیں ہم اعتبارات الہ۔ اس سے ہم معبود کی پہچان حاصل ہوتی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی خود سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سارے ملک کے مالک ہے۔ اور جو یہاں ہمارے پاس ہے وہ ہے امانت، وہ جو ہمیں دیے ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ تو اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4، ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو آثار میں شرک کیا ہے؟ آثار میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ آثار میں شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود بے ذات جاننا، مالک بے ذات جاننا۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی معبود بے ذات ہے، مالک بے ذات ہے، خود سے جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو ہمیں یہاں دیے ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے۔
یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دیکھیے ایک دنیاوی مثال لیتے ہیں کہ ہم ایک 2 ویلر پرچیز کریں، مطلب ایک گاڑی پرچیز کریں، اس کے ہم پیسے دے دیے، اس کی رجسٹری کرا لی. اب وہ گاڑی ہے ہماری ہو گئی ہے، ہم اس کے مالک ہیں. تو گاڑی تو نان لیونگ تھنگ ہے، جہاں ہم اس کے مالک ہیں، جہاں رکھے وہاں پر رہتی ہے، اپنی جگہ پر سے نہیں ہلتی، نہ وہ خود سے چلتی. ہم چلائے تو ہی چلتی ہے، ہم مالک ہیں، ہم اس کو اچھے سے رکھ رہے ہیں، چلانے کے لیے پیٹرول ڈال رہے ہیں. وہ تو نان لیونگ تھنگ ہے، نہ وہ خود سے کچھ کر رہی ہے، نہ جانے کے لیے کہہ رہی تو خود چلے جا رہی ہے اور پیٹرول خود ہی ڈال لے رہی ہے، خود اپنی دیکھ بھال کر رہی ہے. یہ نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی نان لیونگ تھنگ ہے. اگر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، نہ پیٹرول ڈال رہے ہیں، نہ چلا رہے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں بولے گی، کچھ بھی نہیں بولے گی، کیونکہ وہ بے فکر ہے. کیوں؟ ہم اس کے مالک ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کب کہاں کیسے اس کو چلانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کتنا پیٹرول ڈالنا ہے. ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں، گاڑی کے مالک ہیں. تو بولنا صرف یہ ہے کہ ہم مالک ہیں اور وہ گاڑی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اچھے سے رکھ رہے ہیں، پیٹرول ڈال رہے ہیں. تو وہ گاڑی نان لیونگ تھنگ ہے، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. جیسا کہ پیٹرول نہیں ڈال رہی ہے خود، اور نہ خود سے چل رہی ہے، ہم چلائے تو ہی چل رہی ہے، نہ مطلب اپنے آپ کو اچھے سے رکھ رہی ہے. کیونکہ وہ بولنا یہ ہے کہ کیونکہ وہ بے فکر ہے. اب سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں اپنے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرنا ہے. کہ کیا تصدیق کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے. ہمیں بے فکر ہو جانا ہے، کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے ملک کی رہبری بھی وہی کریں گے، رزق بھی وہی عطا کریں گے. تو ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے، جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ دی ہے وہ امانت ہے، ہمارے پاس ہے. مطلب جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارے پاس امانت ہے. امانتیں کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کیا امانتیں ہمارے پاس کیا کیا ہے. امانتیں ہمارے پاس جو آنکھ ہے وہ امانت ہے. امانت کیسے ادا کرنا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے استعمال کرنا کا حکم دیا ہے ویسے استعمال کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے. اور اگر وہ امانت کو اپنی مرضی سے، شیطان کی مرضی سے، دنیا کی مرضی سے استعمال کریں گے تو وہ خیانت ہے. اور فرماتے ہیں جو کان ہے وہ امانت ہے. اب کیسے امانت کا استعمال کریں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ویسے استعمال کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے. اور اگر ہم وہ امانت کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے تو وہ خیانت کر رہے ہیں. ویسے ہی زبان بھی امانت ہے. جیسا امانت کیسے ادا کرنا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ نے جیسے استعمال کرنے کا حکم دیا ویسے استعمال کرنا ہے، اس کو ہم امانت ادا کرنا کہتے ہیں. ہاتھ جو ہے ہمارے پاس، ہاتھ اللہ تعالیٰ جو دیے وہ بھی امانت ہے. پیر بھی امانت ہے. قلب، دل بھی امانت ہے. اب قلب میں صرف ایمان آنا ہے، یہ امانت ادا کرنا ہے. اور اگر قلب میں کفر، شرک، نفاق ہے تو وہ خیانت کرنا ہے. اگر ہماری نظر بدل جائے گی، دیکھیں نظر کیسے بدلے گی؟ ہمارے اندر جب تصدیق ہو جائے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے، نظر جیسے بدل جائے گی، ہماری نظر سے بات قلب میں اترے گی تو امانت ادا ہو جائے گی.
اور یہ ہماری جان ہے نا، وہ جان بھی ہماری امانت ہے. علم دین بھی امانت ہے. اب اس کا امانت کیسے ادا کرنا؟ اس کو سیکھنا، سمجھنا اور علم کے مطابق عمل کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے. اور دوسروں تک پہنچانا، یہ امانت ادا کرنا ہے. توحید اور رسالت کی گواہی دینا بھی امانت ہے کہ اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول ہے. کہ یہ گواہی دینا بھی امانت ہے. عشق اور محبت بھی امانت ہے. عشق اور محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو یہ امانت ادا ہو رہی ہے. اگر دنیا والوں کے لیے ہے تو خیانت ہو رہی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، جان، قلب، یہ سب چیزیں ہمارے پاس اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہے. یہ علم لانا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہمیں استعمال کرنا ہے. اسے امانت ادا کرنا کہتے ہیں. اگر وہ امانت ہم اپنی مرضی سے، شیطان کی مرضی سے، دنیا کی مرضی سے استعمال کریں گے تو وہ خیانت کر رہے ہیں ہم. اور جب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیسا علم رکھنا ہے کہ یہ ان کے پاس امانت ہے اور مالک اللہ ہے. یہ امانت رکھنا، یہ علم رکھنا ہے ہمیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو مالک بنا لیے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہے اس کے مالک سمجھ رہے ہیں، ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو دیے ہیں اس کے مالک سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہم خیانت کر رہے ہیں. ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے، توبہ کرنا ہے. کیا تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مخشفۃ القلوب میں واقعہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تو نے فلاں امانت ادا کی ہے؟ تو وہ شخص عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے نہیں کی ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس کو دوزخ کے پاس لے کر جاؤ. دوزخ کے تہہ میں اس امانت کو رکھ دیا جائے گا. اب اس شخص کو ڈھکیل دیا جائے گا. اب اس شخص کو بولے گے وہ امانت لے کر آؤ. وہ امانت اس شخص کو بتا دیا جائے گی اور رکھ دیا جائے گا، اور اس شخص کو ڈھکیل دیا جائے گا دوزخ میں، اور کہے گے کہ وہ امانت لے کر آؤ. وہ امانت کو لانے کے لیے اس شخص کو دوزخ کے تہہ تک پہنچنے کے لیے قیامت کے 70 سال لگیں گے. اس کو آنے کے لیے، جانے کے لیے 70 سال لگیں گے اور واپس آنے کے لیے 70 سال لگیں گے. پھر جب اوپر آنے کی کوشش کرے گا وہ، تو پھسل کر امانت کے ساتھ واپس گر جائے گا. پھر وہ تہہ تک جائے گا 70 سال تک، پھر واپس آئے گا، 70 سال لگیں گے اس کو، پھر وہ گرے گا. یہ تب تک سلسلہ چلتا رہے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا ذریعے سے ہی وہ باہر نکلے گا. مگر شرط یہ ہوگی کہ اگر اس کے اندر رائے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہوگا تو شفاعت ہوگی اور وہ باہر نکلے گا. اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو وہ جہنم میں ہی رہے گا. ایمان ہوگا تو شفاعت ہوگی. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں جیسا امانت ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ویسے امانت ادا کرنا ہے. اگر وہ امانت ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ لیں گے برابر. تو ہمیں
کیا تصدیق کرنا ہے، کیا علم لانا ہے، کیا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک بے ذات ہے، کوئی مخلوق الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے. اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ سب اپنے آپ کو دیکھنا ہے یا پھر دوسروں میں دیکھ رہے ہیں تو کیا سمجھنا ہے، یہ سب امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. امانت کی مثال فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کا قول ہے کہ ایک بندے نے آپ کو کوئی چیز دیے ہے، مطلب کہ مال دیا ہے اور کہا ہے یہ تم اپنے پاس رکھو، جب میں مانگوں تو مجھے جو کا تو عطا کر دینا اور اس میں خیانت نہیں کرنا. تو ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مثال کیوں دیے کہ امانت کے معنی ہم سمجھیں. امانت اس مثال سے سمجھ میں آیا کہ امانت جو ہمیں دی جا رہی ہے رکھنے کے لیے وہ ہمیں جیسی ہے ویسے ہی واپس کرنا ہے، جو کا تو واپس کرنا ہے، اس میں خیانت ذرا بھی نہیں کرنا ہے. مطلب کہ استعمال اگر کر لے رہے جان تو بعد میں دیکھ لیں گے تو یہ ہم خیانت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے پاس امانت ہے. اور یہ امانت کی مثال فرماتے ہیں. امانت کو ہم امانت تبھی سمجھیں گے، مالک کو مالک ہم تبھی سمجھیں گے جب ہمارے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ جائے گا، ہم دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہم امانت کو امانت سمجھیں گے. اگر کوئی بھی ہمارے پاس امانت رکھا تو ہم اسے جیسا ہے ویسا واپس کریں گے، اسے استعمال نہیں کریں گے. اسے خیانت کرنا ہوگی، اس امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہوگا. تو یہ بھی ایک گناہ ہے امانت میں خیانت کرنا. تو اگر ہم امانت میں خیانت بھی وہی کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو ہمیں نا گواہی دینا ہے، ہمیں تصدیق کرنا ہے کلمے کی، ہمیں گواہی دینا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے. اگر یہ ایمان لانے کے بعد ہم شرک کر رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے. دیکھیے ایک واقعہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس مرحوم پر کوئی قرض باقی ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرض باقی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز ادا فرماتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس مرحوم پر کوئی قرض باقی ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کچھ قرض باقی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا اس کے پاس کوئی مال ہے یا کوئی مال یا چھوڑ گیا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کے پاس مال ہے جو چھوڑ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز ادا فرمائی. پھر تیسرا جنازہ آیا تھوڑی دیر بعد. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس مرحوم پر کوئی قرض باقی ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس پر قرض باقی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ کوئی مال چھوڑ گیا ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال نہیں چھوڑ گیا یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے جنازے کی نماز خود پڑھ لو. آپ نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ایک قرض امانت تھی. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا قرض باقی تھا اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. اور اگر وہ کچھ مال چھوڑ جاتا تو شاید اس کی نماز ادا ہو جاتی. لیکن بات ہمیں سمجھ میں آئی یہ کہ اگر ہمیں امانت جس کی ہے
اسی کو وقت پر واپس کر دینا. اگر ہم انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. مطلب کہ وہ قرض کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. جس کی امانت ہے ویسے ہی ہم جو کا تو واپس کر دیے تو امانت ادا کرنا ہے. اور اگر ہم خیانت کریں تو ہمیں جب کا جب ہی اسی وقت توبہ کرنا ہے, اس امانت کو واپس کر دینا ہے. اگر کوئی قرض بھی ہے تو ہمیں واپس لوٹا دینا ہے.